جو چیز لوگوں کو کامیابی سے روک دیتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ صرف دنیا کی کامیابی لوگ چاہتے ہیں۔ دنیا محدود بڑی ہے، متاع دنیا قلیل، دنیا جتنی بھی آپ کو مل جائے محدود ہے۔ جو لوگ فقط دنیا داری کا لالچ پیدا کر لیتے ہیں نا، وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ مطلب دین بھی پڑھا تو کس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں، دین بھی پڑھا تو کس لیے کہ 4 پیسے کما لوں، دین بھی پڑھا اور عبادت بھی شروع کی تو اس لیے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے۔ آپ کا جب لیول یہ ہو جاتا ہے کہ فقط دنیا چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، صرف مال چاہیے، انسان بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیا ساری بھی مل جائے تو قلیل ہے، تو فقط دنیا کے تھوڑے سے لالچ میں جو لوگ الجھ جاتے ہیں ان کا ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے ذہن والے لوگوں کو کامیابیاں ملا کرتی۔ قرآن مجید ہے نا اللہ کا، کبھی اس آیت کا آپ حسن ملاحظہ کریں نا تو روح تک ٹھنڈ جاتی ہے قرآن پاک کی۔ فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا، کچھ لوگ صرف دنیا کا اجر چاہتے ہیں، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، حالانکہ اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے۔ اللہ سے دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب سے دنیا بھی حسین مانگو اور آخرت بھی حسین مانگو۔ لیکن تم صرف دنیا چاہتے ہو، صرف دنیا چاہیے، صرف مال چاہیے، صرف اقتدار چاہیے۔ ایک بزرگ تھے حضرت کرما والا شریف والے، بڑے حضرت صاحب، وہ فرمایا کرتے سن بیلیو اور رب کو لو آخرت مانگو، دنیا تے اللہ چونگے چ بھی دے چھڑدا ہے۔ اور مجھے ذرا کہہ لینے دو سرور کے ساتھ، کہہ لینے دو اللہ سے جنت میں رسول اللہ کا پڑوس مانگو، دنیا تو اللہ حسنین کے قدموں کے صدقے ہی عطا کر دیا کرتا ہے۔ حضور کی اولاد کا صدقہ بٹتی پھرتی ہے دنیا، بانٹ رہا ہے حضور کی اولاد کا صدقہ، یہ تو ہماری اولادوں کو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو کرم ہے۔ وہ کہا تھا سرکار نے ربیہ بن کعب سے کچھ مانگ لے، عرض کی سونیا جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی محمد عربی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی میرا دل کرتا ہے کہ حضور جنت بھی ہو اور ساتھ ساتھ ذرا نہ زیارت بھی ہو۔ شاید اسی لیے درویش نے کہا تھا وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، اس کو مزہ نہیں نہ آئے گا اگر ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی، تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا، فرمایا یہ پہلے درویش ہیں اس امت کے، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابوبکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا